سب کو سلام۔ آج خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے گلتیوں اس کا دوسرا باب، اس کی 20 اور 21 آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنا عبث ہوتا۔ 2 آیات ہیں، بڑا میں غور کر رہی تھی، اگر ایک ایک لفظ پر خدا کے کلام میں ہم غور کریں تو بہت گہرا ہے اور بہت گہرے میننگ ہے، اور خدا سے ہی ہم قوت مانگتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو سمجھ پائیں اور دوسروں سے بات کر پائیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر اور کچھ نہیں محسوس کرتی، لیکن خداوند میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وہی ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم دوسروں سے بات کر سکیں۔ اگر اس نے یہ سانسیں مجھے عطا کی ہیں، یہ زندگی بخشی ہے، تو میں اس کے لیے استعمال ہونا سیکھوں، تو اپنی جتنی بھی حکمت، جتنی بھی باتیں یا نالج خدا نے مجھے دیا، اس کے مطابق میں کلام کو شیئر کر پاؤں۔ میں نے کسی سے بات سیکھی تھی کہ اگر ہم ایک بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم ایک دم تو سب کچھ، سارے ریسورسز ہمارے پاس نہیں ہو سکتے، تو ایک اینٹ سے سٹارٹ کر لیں۔ تو اگر ہمارا دل کرتا ہے ہم خدا کے لیے استعمال ہوں، یا مجھے آواز یا یہ زندگی یا صحت ملی ہے تو خدا کے لیے ہم کچھ کر پائیں، جس حد تک بھی ہم کر سکتے ہیں، تو میں کوشش کروں گی کہ جو میں اس میں سے سمجھ پائی ہوں وہ میں سب سے شیئر کر سکوں۔ تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، تو آسان نہیں ہے دنیا سے الگ ہونا، اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا ان تمام باتوں سے، ان لوگوں سے جو شاید خدا نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگوں میں، بلکہ یقیناً خدا نہیں چاہتا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم دنیاوی لوگوں میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے الگ ہونا پڑتا ہے، تو وہ مشکل ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ میری پرانی انسانیت یعنی مصلوب ہوئی ہے، جیسے اس کرب سے، اس تکلیف سے گزرنا۔ تو جب ہم ایسی خواہشوں سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کافی تکلیف سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو شاید ہمارا جسم چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم ایسی محفل میں جائیں یا ایسی چیزوں کو ہم انجوائے کر سکیں، لیکن وہ خدا کا کلام ہمیں اجازت نہیں دے رہا۔ تو ہمیں اس تکلیف سے گزرنا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہمارا جسم اس تکلیف سے گزرے گا یا پرانی انسانیت مصلوب ہو جائے گی تو مسیح مجھ میں زندہ ہے، تو ایک الگ انسان مجھ میں نظر آئے گا سب کو، ایک تبدیلی نظر آئے گی سب کو۔ تو ہمارا انکاؤنٹر جب خدا سے ہو جاتا ہے تو ہم ایک مختلف انسان ہوتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ہمیں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یا ہم دکھ سے نہیں گزریں گے۔ اگر یہ پریشانی یا کوئی بھی چیز ہم پہ آ بھی جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارا ری ایکشن اس وقت کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایسی تھاٹس بھی آتی ہیں کہ اچھا ہم خدا کے لیے استعمال ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم سے کوئی نہ کوئی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب مسٹیک کوئی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارا ری ایکشن کیا ہے؟ کیا کوئی تھاٹ ایسی آتی ہے کہ نہیں اب تم تو اس قابل نہیں ہو، چھوڑ دو، آپ خدا کے پاتھ پہ چلنے کے قابل نہیں ہیں، آپ کو چھوڑ دینی چاہیے یہ راہ، یا آپ بہتر ہو کہ دوبارہ واپس آئیں خدا کی طرف؟ یا ہمیں یہ تھاٹ آتی ہے کہ نہیں میں کمزور ہوں، مجھے خدا کے پاس آ کے یہ کہنا ہے کہ مجھے تیرا زور چاہیے کہ میں ان چیزوں کا مقابلہ کر سکوں۔ جب ایسی کوئی ٹیمپٹیشن آتی ہے تو میں خدا سے زور مانگتا ہوں۔ اس ویکنس میں ہم ایسی ریسورس ہی لیں گے نا، ایسی کسی کے پاس جائیں گے جو زیادہ پاورفل ہے، جو زیادہ اسٹرانگ ہے۔ تو اس کمزوری میں اس سے زور مانگنا، اس سے کہنا، اس غلطی کے بعد ہمارا ری ایکشن کیا ہے کہ ہمیں افسوس ہے اپنے اس کیے پہ، ہم بدلنا چاہتے ہیں، ہم خدا کے پاس ہی دوبارہ آتے ہیں، یا ہم سوچتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں چل سکتا، اب ہمیں جو کسی ایسی محفل کی طرف ہی چلے جانا چاہیے جو خدا کے لوگوں کی نہیں ہے۔ تو میں یہاں پڑھ رہی تھی کہ پھر مجھ میں مسیح زندہ ہے، اور خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے جو میں زندگی اب گزار رہا ہوں اس جسم میں، وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی۔ اور ہم آج کل کیا تلاش کرتے ہیں؟ آج کل بھی شروع سے ہی ایسے ہے، انسان چاہتا ہے کہ وہ اس سے کوئی پیار کرے، اس سے کوئی محبت کرنے والا ہو۔ چاہے پیرنٹس ہیں تو ہم سب سے زیادہ لاڈلا بننا چاہتے ہیں،
تو جو بھی ہمارا کوئی ساتھی ہے، دوست ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ملے. تو ایسی محبت کون کر سکتا ہے جو آپ کی خاطر اپنی جان دے رہا ہے، جس نے اپنے آپ کو ایسی موت برداشت کی، صلیبی موت، تکلیف دہ موت، اور اس میں تو کوئی گناہ اور قصور نہیں تھا، لیکن اس نے میری اور آپ کی خاطر اپنی جان کو دیا. اور یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا. یہ مجھ پر رحمت ہوئی ہے، مجھ پہ فضل ہوا ہے کہ مجھ میں اتنی کوتاہیاں، غلطیاں ہیں، اور میں گنہگار تھا، لیکن پھر بھی مسیح نے اپنی محبت کے وسیلہ سے مجھے چھڑایا ہے ان تمام گناہ کی دلدل سے، اور وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے. اور ہمیں اس نے اپنے مقدس کائنوں کا فرقہ کہا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم اگر کہیں کہ ہم اس کنگ کو جانتے ہیں یا ہم اس کوئین کے ریلیٹیو ہیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے. تو یہ ہے کہ یہ خدا کا فضل ہے، اور ہم نے اسے بیکار نہیں کرنا جس نے ہم پہ کیا ہے. کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنا بس ہوتا. تو ہم اپنی اچھائیوں سے، اپنی خوبیوں سے نہیں، ہم اس کے فضل سے اس کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.